برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، ہر نخرے کو اٹھانے کے لیے تمہارا باپ تیار ہے، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ رب العالمین کے پاس میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ تمہارا باپ جو دنیا میں تمام نبیوں کا سردار بن کر کے آیا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، اور میرے دوست اور عزیز ساتھیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے ماہ رجب کی بدعات و خرافات۔ بلا شبہ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اس دین میں سنت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور بدعات سے سختی کے ساتھ ڈراتے ہوئے اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ انہی بدعات میں سے کچھ بدعتوں کا تعلق ماہ رجب سے ہے۔ ابھی
یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے، اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے، اس مہینے میں بھی خاص طور سے گناہوں سے بچنا چاہیے، شرک و کفر اور بدعات و خرافات سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن افسوس بعض مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اس مہینے میں بھی بہت ساری بدعات و خرافات کو ایجاد کر کے اسے کار خیر، ثواب اور نیکی کا کام سمجھ کر کے، دین کا حصہ سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر خطبہ حاجت میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ، حدیث نمبر 867۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حمد و ثنا کے بعد سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برے امور، سب سے بری چیز وہ ہے جسے دین میں ایجاد کر لیا جائے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز جسے اپنے سے ایجاد کر لیا جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی، ہر ضلالت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تھا، فہو رد و مردود ہے۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو، جس پر ہمارا حکم نہ ہو، جس پر ہمارا مہر اور اسٹمپ نہ ہو، فہو رد، وہ عمل مردود ہے، وہ کام مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر نیا طریقہ ناقابل قبول اور مردود ہے۔ مگر افسوس کچھ نام نہاد مسلمانوں نے، دین کے ٹھیکیداروں، پیٹ کے پجاریوں، دین کے نام پر اپنی دکانیں چلانے والے ملاؤں نے اس مہینے میں بھی طرح طرح کی بدعات و خرافات ایجاد کر لی ہیں، طرح طرح کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ فلاں نماز پڑھنے سے اتنے ثواب، اتنے روزے رکھنے سے اتنے ثواب، یہ کام کرنے سے یہ کام، طرح طرح کی فضیلت اپنی طرف سے گڑھ کر کے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماہ رجب حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی کتاب و سنت کے اندر کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اس مہینے میں کوئی نماز پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اس مہینے میں کسی خاص روزے رکھنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ اس مہینے میں اور کوئی اعمال انجام دینے کی، کوئی عبادت انجام دینے کی کوئی فضیلت قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن طرح طرح کی بدعات و خرافات اس مہینے میں انجام دی جا رہی ہیں، طرح طرح کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ انہی میں سے ایک نماز صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو خود چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں ثابت نہیں ہوں، میں درست طریقہ نہیں ہوں۔ یہ نماز سے خود پتہ چل
چل جاتا ہے کہ یہ نماز صحیح نہیں ہے۔ صلاۃ الرغائب یہ نماز ماہ رجب کے پہلے جمعے کی رات کو یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان، یعنی ماہ رجب میں جب پہلا جمعہ آ جائے تو اس جمعے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز پڑھی جاتی ہے 12 رکعت۔ 12 رکعت 2 رکعت کر کے جس طرح سے ہم لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے یہ نماز پڑھی جاتی ہے جس کا نام صلاۃ الرغائب ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے، یہ طریقہ بنایا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے، 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی جائے، اور اس طرح 12 میں سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، اور 12 رکعت مکمل کرنے کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ جو انہوں نے اپنی طرف سے کر کے درود بنائی ہے، یہ درود 70 مرتبہ پڑھی جائے۔ اس کے بعد سجدے میں جا کر کے 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور پھر سجدے سے اٹھ کر کے رب اغفر لی وارحم وتجاوز اما تعلم انک انت العزیز الاکرم، یہ دعا پڑھی جائے، اور پھر سجدے میں جا کر کے 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھی جائے، اور اس کے بعد آدمی پھر جو چاہے دعا کرنا چاہے مانگے اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طریقہ لوگوں نے اپنے سے کر لیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں ایک بدعت یہ انجام دی جاتی ہے کہ اس مہینے میں مخصوص روزے رکھے جاتے ہیں، اور اس کے الگ الگ نام دیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے فضیلت بیان کر رکھی ہے کہ اس مہینے میں ایک روزہ رکھنے پر 1000 سال برابر روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اگر 2 روزہ کوئی رکھتا ہے تو 2000 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب، 3 روزہ رکھے گا تو 3000 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب، اور اگر کوئی 7 روزے رکھ لے تو اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے، اور 8 روزے رکھ لے تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ کیا اتنا آسان ہے جنت میں چلے جانا؟ اسی طرح سے اس مہینے میں ایک بدعت یہ انجام دی جاتی ہے کہ اس مہینے کی 27ویں تاریخ 27 رجب کو جشن معراج کے نام سے جشن معراج منایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات معراج ہوئی تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس رات اور کب معراج ہوئی ہے اس میں بڑا اختلاف ہے، اس میں کوئی دن اور کسی مہینہ کی تعین نہیں ہے، تو ان لوگوں نے مان لیا ہے، اور اسی لیے 27 رجب کو جشن معراج جشن مناتے ہیں، اور اس میں چراغا کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اور نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس مہینے میں سب سے بڑی بدعت اور سب سے بڑی خرافت جو انجام دی جاتی ہے وہ کنڈے بھرنے کی خرافت ہے۔ اس مہینے میں کچھ لوگ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام سے کنڈے بھرتے ہیں۔ کنڈے بھرنے کے لیے اس میں پوری وغیرہ پکا کر کے، حلوے وغیرہ پکا کر کے مٹی کے برتن میں ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے۔ کیسے کیسے کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس لیے کہ آپ لوگ اس ماحول میں رہے ہیں۔ تو اس میں کنڈے بھرے جاتے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام سے۔ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی گزرے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، تو انہیں کے نام کے کنڈے بھرتے ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک من گھڑت اور جھوٹی کہانی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وہ کہانی کیا ہے میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ کہانی بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ وہ لکڑہارا بڑا غریب تھا، لاچار و مجبور تھا۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی کو وزیر کے محل میں جھاڑو لگانے کی نوکری مل گئی۔ اس کی بیوی وزیر کے محل میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ محل کے دروازے کے پاس امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے کچھ فرما رہے تھے، اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ آج کے دن یعنی 22 رجب کو اگر کوئی شخص میرے نام کے کنڈے بھرے اور اس کے بعد دعا مانگے تو وہ جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر دعا مانگنے کے بعد بھی قبول نہ ہو تو اس کو اختیار ہے قیامت
के दिन वो मेरी गरीबान पकड़ ले। यानी अगर मेरे नाम की कोई कुंडे भर ले और उसके बाद दुआ कर ले और अगर उसकी दुआ कबूल ना हो तो क़यामत के दिन वो मेरा गरीबान पकड़ ले, पूरी इख्तियार है वो। उसके बाद वो लकड़हारे की बीवी जो वहां पर झाड़ू दिया करती थी, उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम की कुंडे भर करके दुआएं मांगी तो उसका शोहर जो बड़ा गरीब था उसको बहुत ज्यादा सोना मिल गया और अचानक वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया। अमीर होने के बाद वो वजीर के महल के बगल में आकर के अपना बड़ा शानदार महल तामीर करके उसमें रहने लगा। जब वजीर की बीवी को पता चला, जब उसको मालूम हुआ, उन्होंने महल को देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि अचानक ये लोग इतने अमीर कैसे हो गए, इतने शानदार महल कैसे तामीर कर लिए। तो उन्होंने पता लगाया तो बताया गया कि ऐसी ऐसी बात है, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम के कुंडे भरने के बाद दुआएं थी तो दुआएं कबूल हो गई। तो वजीर की बीवी ने कुंडे की हकीकत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है इस तरह की बात को कोई मान नहीं सकता है, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने कुंडे की हकीकत को मानने से इनकार कर दिया तो उसके शोहर की वजारत खत्म हो गई, उसके शोहर की हुकूमत चली गई। वो लोग बड़े परेशान हुए, फौरन तौबा किया। तौबा करने के बाद कुंडे की हकीकत को तस्लीम किया और इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम के कुंडे भरने का वादा किया। तो फिर उसके शोहर की वजारत भाग हो गई, फिर से वो वजीर बन गए। बड़ा अजीब और गरीब वाकया है। बयान करते हैं कि उसके बाद बादशाह और उसकी कौम के लोग हर साल धूमधाम से कुंडे भरने लगे और इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कुंडेला मनाने लगे। मेरे दोस्त और मेरे साथियों, अगर इस कहानी को, इस फर्जी किस्से को अगर शरीयत के हिसाब से देखा जाए तो इसमें एक शिरकिया अमल की दावत दी गई है। वो ऐसे कि इसमें गैरुल्लाह यानी इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम की नजर नियाज दी जाती है और गैरुल्लाह के नाम की नजर नियाज पेश करना शिर्क है। गैरुल्लाह के नाम की नजर नियाज पेश करना शिर्क है, इसलिए कि नजर मानना, जिसे मन्नत मानना भी कहा जाता है, नजर मानना, मन्नत मानना एक इबादत है और हर इबादत अल्लाह ताला के साथ मखसूस है। और कोई भी इबादत अगर उसमें अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक किया जाए, किसी इबादत को दूसरे के लिए अंजाम दिया जाए तो वो सरासर शिर्क है, शिर्क है। इसलिए किसी भी नबी, वली, बुजुर्ग और पीर वगैरह के लिए नजर मानना, मन्नत मानना शिर्क है, हराम है, वो नजर बातिल है। इस तरह के नजर को पूरा करना जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, राविया हदीस आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नज़र अन युती अल्लाह फलयुतीहु व मन नज़र अन यासियहु फला यासि। रवाहुल बुखारी फी किताबिल अयमान वन नुज़ुर, हदीस नंबर 6696। राविया हदीस आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, वो बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस चीज की नजर माने कि वो अल्लाह ताला की इताअत करे, अल्लाह ताला के इताअत करने की नजर माने तो उसे चाहिए कि उस नजर को पूरी करे। नजर कहते हैं किसी गैर वाजिब काम को अपने ऊपर वाजिब करार लेना। नजर का मतलब होता है किसी चीज में कसम खा लेना। मिसाल के तौर पर कोई किसी जायज काम के बदले में कहे कि मेरा फला काम हो जाए, मेरा बेटा बीमार है वो अच्छा हो जाए तो मैं अल्लाह की राह में 10,000 रुपये दूंगा, मस्जिद में इतना ताउन करूंगा, या इस तरह के नफली नमाजें पढ़ूंगी, या फिर कहे कि नफली रोजे रखूंगी। तो इस तरह से अगर कोई नजर मान लेता है या औरत मान लेती है तो वो चीज जो उसके ऊपर वाजिब नहीं था अब वो नजर वाजिब हो जाती है, उसको पूरा करना जरूरी है। अगर कोई कह दे कि ये मेरा काम हो जाए, मैं बीमारी से शिफायाब हो जाऊं तो 10,000 मस्जिद में दूंगा, तो उस पर अब 10,000 का देना वाजिब हो जाता है, उन्होंने खुद अपने ऊपर वाजिब कर लिया है। तो जायज काम के लिए नजर मानना जायज है और वो भी जायज तरीके से। वमन नजर अन यासियहु फला यासि, और अगर कोई शख्स अल्लाह की नाफरमानी की नजर माने तो
اسے پورا کرنا جائز نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ اس کو پورا نہ کرے. یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں درگاہ میں ایک بکرا دوں گا یا فلاں بازار پہ جا کر کے سجدہ کروں گا، تو اس طرح کے نظر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے. میرے دوست اور میرے ساتھیوں، اسی طرح سے اس کہانی میں جو فرضی کہانی پیش کی گئی، اس کہانی میں 22 رجب کو کنڈے بھرنے کی بات کہی گئی ہے. 22 رجب کو، جبکہ 22 رجب کا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نہ تو یوم پیدائش کا کوئی تعلق ہے، نہ تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی یوم وفات سے کوئی تعلق ہے. اس لیے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نہ تو رجب کے مہینے میں پیدا ہوئے، نہ تو اس میں اس کی وفات ہوئی ہے، اور نہ ہی اس مہینے میں اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے جس کے بارے میں وہ 22 تاریخ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں. دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ شرکیہ رسم دیگر رسوم کی طرح ہمارے یہاں شیعوں سے آئی ہے. اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے آپ کو بتاؤں کہ یہ 22 رجب، آج 23 رجب ہے، کل 22 رجب تھا، تو 22 رجب یہ تاریخ جلیل القدر صحابی کاتب وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ دار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی تاریخ ہے. اس دن ان کی شہادت ہوئی ہے. اور چونکہ شیعوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑی دشمنی ہے، بڑا بغض و حسد ہے، وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، طعن و تشبیہ کرتے ہیں. چونکہ اور خاص طور سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کو سخت دشمنی ہے اور نفرت ہے. اس لیے جب 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو اس کی خوشی میں یہ لوگ حلوے پکاتے ہیں، کنڈے بھرتے ہیں، پوریاں کھاتے ہیں، اس کی خوشی میں، اس کے جشن میں. اور لیکن اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے اس لکڑہارے کے قصے کا سہارا لیا اور اس میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کا استعمال کر لیا. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک نیک، متقی اور پرہیزگار آدمی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، یہ اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتے تھے، اس طرح کے شرک کا کام کرنے کا حکم دے ہی نہیں سکتے تھے. حالانکہ اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہے اور ان لوگوں نے کچھ اور بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے. تو لوگوں کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. جو بھی شخص اس چیز کو مناتا ہے، جنہوں نے بھی کنڈے بھرے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام سے پوریاں کھائی، حلوے کھائے، یقیناً انہوں نے ان شیعوں کا ساتھ دیا جنہوں نے جو لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. میرے دوست اور میرے ساتھیوں، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ چیز مناتے ہیں، ان بدعات و خرافات کو انجام دیتے ہیں، جن کو اپنا اعلیٰ حضرت مانتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے کہ جو لوگ امام معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشبیہ کرے، برا بھلا کہے، وہ شخص جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. اس کے نام پر، اس کی وفات کی خوشی پر حلوے کھانے، کنڈیلا منانا تو دور کی بات ہے، اگر اس کے نام پر اگر گالیاں دی، اگر برا بھلا کہا، تو جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. یہ احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے. لیکن یہ لوگ ہیں نہ تو کچھ اپنا پڑھتے ہیں، نہ تو دوسروں کی بات مانتے ہیں، بس منمانی کرتے جاتے ہیں. میرے دوست اور میرے ساتھیوں، اور نظر و نیاز، فاتحہ خوانی، یہ ساری چیزیں کرتے جاتے ہیں، حالانکہ ان ساری چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میرے دوست اور میرے ساتھیوں، اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ بغیر نماز روزے کے صرف ہم نظر و نیاز کر کے ہی جنت میں چلے جائیں گے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی شخص کسی کے بدولت جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ کوئی شخص کسی کی سفارش کر کے وہ جنت میں لے جائے. اگر یہ بات ہوتی تو آپ سورہ ہود پڑھ لیجئے. نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ایک نبی ہیں، 950 سال تک اللہ رب العالمین کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، دعوت و تبلیغ کے کام کرتے رہے. جب ان کی قوم پر عذاب آیا، جب ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، تو باپ تو باپ ہوتا ہے. بیٹے کو نظر کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھ کر کے اللہ رب العالمین سے فریاد کیا، اے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میری نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے، میرا لخت جگر ہے،
میری نظروں کے سامنے یہ ڈوب رہا ہے، اس کو بچا لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو فوراً ڈانٹتے ہوئے پھٹکارتے ہوئے کہا کہ اے نوح، تم نے ایک ایسی بات کی ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ تمہارا بیٹا ہے اگرچہ، لیکن یہ تمہاری قوم میں سے نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے تم نے اس کے بارے میں دعا کر کے، گزارش کر کے، شفاعت کر کے، سفارش کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورہ توبہ کے اندر مشرکین کے بارے میں سفارش کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کل قیامت کے روز کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا، کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اگر کسی کے پاس یہ پاور ہوتا یا اتھارٹی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کا نام لے کر کے، اپنے چچا عباس کا نام لے کر کے، اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کر کے، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کر کے، اور پورے خاندان کے لوگوں کا نام لے کر کے نہیں کہتے کہ لوگوں تم لوگ اپنے لیے کچھ اعمال کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کچھ نیکیاں کر لو، اس لیے کہ لیکن قیامت کے روز تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنے نور نظر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری پیاری بیٹی، تم جو کچھ لینا چاہتے ہو زندگی میں اپنے باپ سے لے لو، اپنے باپ سے مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، دینے کے لیے تیار ہے، ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے تیار ہے، تمہاری ہر ناز برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، ہر نخرے کو اٹھانے کے لیے تمہارا باپ تیار ہے، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ رب العالمین کے پاس میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ تمہارا باپ جو دنیا میں تمام نبیوں کا سردار بن کر کے آیا ہے، لیکن تمہارا بھی کچھ کام نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کچھ اپنی تیاری کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لو۔ میرے دوستو، میرے ساتھیو، جب انبیاء کرام علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، اپنے چہیتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو نہیں بچا سکتے تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں جسے ہم اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں؟ ان سے یہ امید بنائے رکھیں، ان سے یہ تمنا کریں کہ وہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لیں گے، جنت میں داخلہ کرا دیں گے۔ یقیناً یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میرے دوست، میرے ساتھیوں، دین کی طرف آئیں، دین کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے اپنے آپ کو نیک اعمال کو انجام دینے میں پیش رکھیں، نماز کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر جو فرائض انجام دینے کا حکم دیے ہیں ان فریضوں کو انجام دیں، اسی میں بھلائی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص چاہے کوئی بھی ہو وہ ہمیں اور آپ کو جہنم سے نجات دلا کر کے جنت میں داخل نہیں کرا سکتے۔ ہم وہی پائیں گے جو دنیا میں کریں گے، وہی کاٹیں گے جو دنیا میں بوئیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، مرے ہوئے لوگوں کے پیچھے پڑنا چھوڑ دیجیے، آپ اپنی فکر کیجیے۔ لوگ کتنے بیوقوف ہوتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، لوگوں کے لیے سال میں ایک مرتبہ 15 سے بڑھ کر قربانی کرنے کا موقع آتا ہے، اس میں بھی اپنی فکر کرنے کے بجائے مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ قربانیاں کر دیتے ہیں، اپنی کوئی فکر نہیں ہے ہمارا کیا ہوگا، وہ لوگ مر گئے ہیں ان کی فکر ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اپنی فکر کیجیے، اپنے نام سے صدقہ و خیرات کیجیے۔ اگر مرے ہوئے لوگوں سے کے نام سے کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو ان کے حق میں دعا کیجیے کہ ہم سے پہلے جو لوگ مر گئے ہیں، میرے ابا اماں مر گئے ہیں، تو ان کے مغفرت فرما دے اور زیادہ سے زیادہ ان کے نام سے صدقہ و خیرات کر دیجیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قبول ہو جائے اور ان کی مغفرت ہو جائے۔ اس کے علاوہ نذر و نیاز، فاتحہ خوانی، یہ ساری چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف پیسوں کی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دار رہا ہم تمام مسلمانوں کو تمام طرح کی بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق دے۔ دار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اپنی فکر کرنے کی توفیق دے۔ دار الہ ہم تمام مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ دار الہ ہم تمام مسلمانوں کو، تمام ماؤں اور بہنوں کو 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔